لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء، والأول بالأول كان قبله، والآخر بالآخر يكون بعده، الذي تفرد بالأول والقدم والسماء كل شيء مع ذاك بالفناء والعدم. أحمده استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما لمعصيته. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. معزز محترم و مکرم نمازیوں، حدیث قدسی میں ارشاد گرامی اللہ تعالیٰ کا، میں تنہا تھا وحشت سے تمہیں خلق نہیں کیا. لم اخلقک من وحشت حتی تکثر، اس لیے نہیں. ولا كنت عاجزا، میں عاجز تھا کہ تمہاری مدد کے لیے خلق بھی نہیں کیا. تم نہ تھے، میں تھا، سب کچھ تھا، صرف خلقتکم لتعبدونی، اس لیے تمہیں وجود کے نعمت سے سرفراز کیا ہے تاکہ میرے سامنے جھک کر تواضع کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، ذلت و مذلت کے ساتھ جھک کر ثبوت ہو تم عبد ہو، میں آقا و معبود ہوں. یہ حدیث قدسی کے الفاظ تھے. محترم سامعین، ویسے بھی انسان جو خیرت مند ہے نا، خیرت مند وہ سوچتا میں کس لیے آیا ہوں، کس نے بھیجا، کیوں کر پیدا کیا. یہ سوچ کر جب غور کر رہا ہوتا ہے، اس درجہ یا غوطہ زنی میں کسی نتیجے تک رسائی ہوتی ہے. یہ بات ہے ہماری ہے تو بجوان محمد. پھر انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہو کر ہم وقت اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. یہ تو دنیا ہے، دنیا کا معنی دنی ہے، دنی کا معنی پست ہے، بلکہ گناہ اسی دنیا میں ہوتا ہے. اس کی مزلت یہی بس ہے کہ انسان گناہ گار یہاں ہوتا ہے، وہاں گنجائش ہی نہیں. جس ظرف و مکان میں نافرمانی خالق ہو رہی ہو اس کو دنی کہتے ہیں، پست کہتے ہیں. جب دنیا پست ہو تو انسان کتنا پست ہوگا جو دنیا پرست ہوگا. محترم سامعین، میں کچھ آپ کی خدمت میں وجوب صلوات خمسہ، 5 نمازوں کے واجب ہونے کے بارے میں اقوال معصومین کے روح سے کیوں واجب ہے وہ بیان کر رہا تھا. وہ قلت وقت کی وجہ سے وہ چھوڑ چکا ہوں. اب سماعت فرمائی، انشاءاللہ گزارش کر رہا ہوں درود بجوال محمد. دیکھیے، اوقات سے وابستہ ہے ان ساری نمازیں. اوقات سے، اوقات مخصوصہ اسی عامر حاکم حقیقی نے اوقات دیے. یعنی اوقات میں وہ بنیت ادا انجام پاتی ہیں. اول ظہر اور غسق اللیل، قرآن فجر، یہ ایام ہیں، یہ اوقات ہے. تو نماز ظہر اس لیے فرض ہوئی اس وقت میں جب آفتاب ہے نا مشرق کی خط سے اپنے مسیر پر، کیونکہ مسیر ایک نہیں ہوتے، کبھی جنوب طرف جاتا ہے، کبھی شمال طرف جاتا ہے.
آخری لکیر کا نام غوث اعظم، غوث اعظم یہ لکیر ہے، یہ تو یہ بیچ میں اس کے خطوط ہیں جہاں سے آفتاب گزر رہا ہے۔ سال میں جو درمیان میں ہے نا، سال میں دو بار آفتاب کی ٹکی، یہ جسم و جسمانیت کے ساتھ ہر شے کے قوت اور راز سے گزر رہا ہوتا ہے، جسے ہم شاخص کہتے ہیں۔ فقہ میں شاخص نصب کر دو تو سال میں 2 بار اسی کے سر سے گزر رہا ہوگا۔ جنوب طرف جاتے ہوئے میل اعظم یا اس طرف جاتے ہوئے میل اعظم، تو پھر 2 بار، اس لیے خانہ کعبہ بیچ میں ہے، اس لیے 2 بار خانہ کعبہ کے سر سے قمت الراس سے شمس گزرتا ہے۔ اس لیے پیغام دیا جاتا ہے، بھائی آج تم اپنے رخ قبلہ کو درست کر لو، شاخص نصب کر لو، جیسا سایہ پڑے گا مغرب کی طرف اسی طرف تمہارا قبلہ ہے، کیونکہ آج اس نے اس کے سر سے گزرنا۔ سنا ہوگا بھائی بات، یہ تو ہم تیسری چوتھی پڑھتے تھے، سمجھے نہیں ہے، میں مدرسے سے زیادہ نہیں ہوں۔ ہاں دیکھو نا، ایک پی ایچ ڈی کے سامنے ایک میجر کا انسان بول رہا ہوتا ہے۔ ایک بات ضابطہ میں نے 8ویں تک پڑھی ہے جماعتیں، بیشتر نہیں پڑھی، دل ہی نہیں چاہا۔ بھائی صاحب نے کہا یہ بھی اچھی بات، ہوگا نہیں بس کافی ہے، بولنے کے لیے سیکھ لی ہے، بس کافی ہے، اس کے بغیر کوئی قرآن کی آیت یاد کر لوں تو اچھی بات ہے۔ وہ مان گئی، توجہ یاد کر رہا، وہ میل اعظم، یہ میل اعظم جو بیچ میں ہے نا، وہ مسیر شمس ہے، کتنے ہزار مسیر ہوں گے، میرے علم میں نہیں ہے۔ لہٰذا وہ آفتاب اپنے مسیر اپنے سیرگاہ محل خط مرور، محل خط مرور، جس نے مرور کرنا، گزرنا، جب آ کر جو جنوب و شمال میں ایک خط کھینچا جاتا ہے، اس سے جہاں کٹ جاتا ہے اس کو حلقہ کہتے ہیں، جس کو نہار کو حلقہ کہتے ہیں۔ حلقہ حلق نہیں، حلق گری کو کہتے ہیں، حلقہ کو کہتے ہیں اس کو، سمجھے نہیں؟ اردو عربی سیکھا کریں، بات نہ کریں۔ حلقہ اور ہے، حلق اور ہے، بیر اور ہے، بر اور ہے، بر اور ہے، سمجھ میں آئیے؟ شاباش۔ جو اس حلقے میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کے سر سے، اس شاخص کا سایہ سر سے گزر رہا ہو تو بھی اس کا سایہ منعدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جب مغرب کی طرف ڈر رہا ہوگا تو پھر مشرق کی طرف شاخص کا سایہ نمودار ہوگا۔ اگر اس بات مجھے رو کر درست کر دینا، ہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے کوئی آر نہیں ہے، میں درست ہونے کو چاہتا ہوں، میں کوئی علم میں کوئی تھوڑا ہوں بھائی، ایک طالب علم ہوں، ایک چھوٹا سا عالم، ائمہ طہار انبیاء ہے۔ امام صادق نے فرمایا، نحن العلماء شیعتنا متعلمون، علماء ہم ہیں، ماضی و حال و مستقبل کے ہر خطے کا علم ہم رکھتے ہیں۔ وہ جس شعبے میں علی بیسی کا ہے وہ طالب علم ہے۔ توجہ یاد کر رہا ہوں۔ جب اس حلقے سے مغرب کی طرف ڈل جاتا ہے، اس کا نام زوال کہتے ہیں۔ اب زوال ہوا ہے، آپ کی زبان میں استعمال ہے، زوال ہوا یعنی کیا مطلب؟ زالن نصف النہار الی المغرب، مغرب کی طرف ڈل گیا آفتاب۔ اس وقت، اس ساعت میں اس کو دلوک الشمس کہتے ہیں، عربی میں قرآن دلوک الشمس، اقیم الصلاۃ دلوک الشمس کہا یہ وقت ہے۔ اس وقت سرکار کی خود ان کی اپنی حدیث ہے، ان کی ارشادات ہیں، ان کے فرامین ہیں۔ اس وقت
ان اللہ وملائکتہ یصلون علیہ، اللہ تعالیٰ اور فرشتے مجھ پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ لِلَّهِ، ہر شے خاص آسمان ہو زمین ہو، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے۔ بتاؤ کیا کتنا پر روحانی ماحول ہوگا، فضا کیسی ہوگی، اس کے تقدس کی عظمت کون سمجھے گا، جہاں ہر شے تسبیح کر رہی ہو اور فرشتے پروردگار عالم اپنے حبیب پر درود بھیج رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر نماز ظہر فرض فرمائی، اس وقت۔ اس لیے اول وقت میں قریب ہو جاؤ گے تو اس فضا میں تمہاری نماز ادا ہوگی تو عظمت زیادہ ہو جائے گی، اس لیے افضل وقت یہ ہے، فضیلت وقت یہ ہے۔ 5 سے لے کر وہ سایہ نصف شاخص ہونے تک یہ ہے ظہر، اور وہی وقت گناہ گاروں کو جہنم کی طرف دروغان جہنم کشان کشان جب لے جا رہے ہوں گے نا، وہی وقت ہوگا۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی شخص اس وقت کان راکعا ساجدا قائما، اگر رکوع میں پایا ہے، سجود میں پایا ہے، قیام میں پایا ہے، تو پھر اس کو جہنم نہیں لے جایا جا سکتا ہے۔ درود بھیجو آل محمد۔ یہ ہے اس وقت ظہر کی عظمت و فضیلت، اور سبب اسباب فضیلت یہ ہے، علت وجوب ظہر یہ ہے۔ اب عصر ہے، یہ بتا چکا تھا، اب عصر بتا رہا۔ نماز عصر کے وقت آپ کو معلوم ہے، میں طول نہیں دوں گا، نہ طول دینے کا میں متحمل ہوں اس وقت، کیونکہ مرحلہ ضعف و ناتوانی کا وقت سر پر آ رہا ہوتا ہے۔ انسان وہ جوانی نہیں ہے کہ مسلسل اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکے۔ تو جو ہے معلوم آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے معلوم نہیں ہے۔ درود بھیجو آل محمد۔ انی خالق بشر من حمأ مسنون، میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں اس خاک سے۔ کہیں یہ بھی کہا خلق انسان من صراط من طین، تو یہ آدم کو پروردگار عالم نے مختلف الذائقہ کے زمین کے حصوں سے خاک لے کر اسے گھوند کر اس کا پتلا بنایا گیا ہے۔ یہی ہے نا، کچھ اشتباہ تو نہیں کر رہا بھائی، کھانا کرو، صحیح کر رہا ہوں۔ جب یہ پتلا اذا سویتہ، جب اس کا سارے اعضاء و جوارح سے لیس ہو کر مجہز و مہیا ہوا، نفخ فیہ، نفخت فیہ من روحی، اپنی طاقت سے اس میں روح پھونک دی، یعنی حیات سے نوازا۔ پھر اس وقت جبریل امین آ کر آدم سے فرماتے ہیں، یا نبی اللہ، یہ وقت ہے آپ نے تشکر ادا کرنا ہے اس محسن اعظم حقیقی کا جس نے تجھے وجود بخشا ہے، نبوت دی ہے، عظمتوں سے نوازا ہے، تب سجدے میں جانا ہے۔ اور یاد رکھے اس سجدے میں جو کچھ مانگو گے نا، یقین چیز مل کر رہے گی، وہ سوال رد نہ ہوگا، وہ سوال مستجاب ہوگا۔ جو بھی جو آج بھائی کوئی قوالی کر رہا ہوں تو آپ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہتے ہیں، وہ قوال کہتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آج دن کو ماشاء اللہ نہیں کہتے ہیں، درود بھیج کر اپنے کو منور کیا جاتا ہے بھائی۔ میرے خیال میں پاکستانی میں کوئی فرق نہیں ہے، خواہ نور جہاں گا رہی ہو، کوئی آئین دین بول رہا ہو، الفاظ ایک ہی ہوا کرتے ہیں میرے خیال میں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے آف کورس، نہیں ہونا چاہیے۔ تو آدم اب سجدہ ریز ہوئے، یعنی سجدے کو گئے، اور سجدے میں جا کر
تشکر ادا کرتے ہوئے ایک ہی سوال، پروردگار وجعلنی جمیلا و جمال، مجھے حسن و جمال سے سرفراز کر۔ ہر پر جاتا ہے بڑا حسین، لیکن بدن کے نہیں، بدن کا حسن و جمال دفن ہو جانا، روح و قلب کے اندر جو نورانی ہے نا وہ جمال وہ ہے۔ اس کے لیے ثبوت آپ کو یاد بتا دوں، جب زلیخا نے 7 دروازے بند کروا کر یوسف کو اندر لے کر جبر و تشدد پر جب اتر گئی نا، سب سے پہلے کہا کیا آپ نے کسی حسین کو دیکھا؟ ان کا ہاں دیکھا۔ وہ اس عظیم کے مالکہ کہتی ہے، وہ کہے گا کہ آپ نہیں، کون ہے جس نے مجھے یوسف بنایا؟ بحسین، تم گمان کرتے ہو تم حسین ہو، نہیں، میرے رب ماں کے شکم میں تصویریں بنا کر حسن و جمال دے کر رکھتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ درود بھیجو محمد۔ دیکھیں خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے۔ جب اسے نہ مانا، کہا ہر اطاعت تمہاری ہوگی، یہ اطاعت اپنے کو گناہوں میں ملوث کر کے تیری اطاعت نہیں ہو سکتی، گناہوں سے ملوث ہو کر تیری اطاعت نہیں ہو سکتی ہے۔ بڑے جذبمندانہ انداز سے کہا، اسے سیکھا کرو، اس طرح اپنے کو یوں سمجھو بھائی، انسان دنیا سے چلا بھی جائیں لیکن اس کے وہی روب جلا تو رہتا ہے نا، وہ دفن نہیں ہوتا، دفن ہوتا ہے، شخصیت دفن نہیں ہوتی ہے، شخص دفن ہوتا ہے۔ درود بھیجو آل محمد۔ اس وقت متحیر حیرانگی میں ڈوب گئی جناب یوسف، کیا ہوگا؟ اب مجھے مجبور کر رہی ہوگی تو کیا کچھ ہوگا؟ تو پھر جبریل امین آئے، کہا تم رخ کر دروازوں کی طرف، دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ جب وہ تیار ہو کر زبردستی کرنے کے آگے بڑھی، وہ آگے دروازے طرف بڑھے، دروازے کھلتے گئے۔ معلومات کو خدا ہے، چاہے بچنا چاہے تو بچا سکتا ہوں، کیوں نہیں بچتے ہم؟ تاکہ پروردگار ہمیں بچا کر اپنے بندے خاص قرار دے سکے۔ بولو نا، کوئی خندق پر دوں؟ پھر دروازہ کھولی تو اس کا عزیز مصر اتفار وہاں کھڑا تھا نا، فوراً چونکہ عورت بڑی چالاک، چونکہ چالاک ہر عورت ایسے ہوتی ہے، فوراً بولنے لگی، دیکھو ہمارے احسانات کا بدل یہ دے رہا ہے، تمہاری بیوی پر نظر رکھتا۔ دروازے کو توڑ کر بندر آ گیا۔ داڑھی امامہ کوئی تھی عورت جس کو کہتے تھے، ہاں میں نے دیکھا یہ داخل ہوا تھا۔ تو وہ کہتے کہ اسے گواہ تو موجود ہے، بتاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں۔ اس نے جلاد کو بلایا، رضامون تھا اس کا ایک، یہ آپ کا آئی جی نہیں، آپ رج کا کمینہ، ہر گھر میں فوج ان کو پولیس حکم دیتا ہے خواتین کو گرفتار ہر رات، ایسا وہ ایک تھا۔ تو اسے بلاؤ، ان کا سر قلم کر دے گا۔ وہی ہوئی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑتا، معکم ہے سورہ حشر میں تمہارے ساتھ، اینما کنتم واللہ معکم اینما کنتم ہے سورہ حشر میں، جتنے بھی ہونا اتنے تمہارے ساتھ ساتھ تمہارا رب ہوا کرتا ہے۔ سمجھ ماری جو میں کہہ رہا ہوں؟ کہا اس میں زلیخا کی کوئی عزیزہ تھی، اس کی گود میں چھوٹا بچہ تھا، وہ اس کو کہہ دو گواہی دے گا۔ پھر یوسف نے کہا بھائی میرا گواہ ہے۔ کہاں ہے تمہارا گواہ؟ تم کیا مسخرہ کر رہے ہو؟ اس بچی جو رو رہا ہے اس کو بلاؤ، وہ میرا گواہ۔ بولو بھائی، جو اللہ پر اعتماد رکھنا وہ ڈرتا نہیں ہے، موت ہو تو بھی عظمت ہے، گواہی دے کر بچتا ہے تو عظمت ہے۔ پاکستانیوں کیا کرتے ہیں؟ وہ آیا بچے، اس سے سر ہاتھ رکھا،
بولو گواہی دو. ایک بار خاموش ہو, دوسری بار کہا میں بِإِذْنِ اللہ بول رہا ہوں. وہ 3 مہینے کا بچہ بِإِذْنِ اللہ بول رہا ہوں. دیکھ لو اگر یوسف کا کرتا اگلا حصہ پھٹا ہے, یوسف جھوٹا ہے وہ سچی. اگر یوسف کا پیچھا حصہ پھٹا ہے تو پھر وہ جھوٹ ہی وہ سچا. سب نے دیکھا یوسف کے پیچھے سے کرتا شگاف تھا. شگاف کہہ رہا ہوں, سمجھ آ رہی نا؟ دھول پہ جوان محمد شاہ. یہ ہے جو خدا ساتھ ہوتا ہے, یقین ہے. اس لیے اپنے حبیب سے کہا, حبیب اخص کا احسن القصص. یوسف کا قصہ کہانی کوئی معمولی نہیں ہے, اللہ کی نگاہ میں احسن ہے. اسے سن لیجئے. اللہ نے سنایا یوسف کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. توجہ ہے ہمارے محترم سامعین. اپنے کو بلند کر, اس مرد نہیں کہ اپنے کو اتنا بلند کر کے ہر تقدیر سے پہلے کیا ہے خود خدا پوچھے تیری رضا کیا ہے. بھئی جس اپنے ایک انسان کی باتوں بس میں یاد کر لیا. علامہ اقبال صاحب وہ شاعر نہیں تھا, وہ فیلسوف وقت تھا, فلسفے کا مرکز تھا پاکستان میں. ہر شے کی تقدیر کو بیان کرنے پر متمکن تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے. تو پھر سو کر 2-3 روپئے کما کر جیب میں ڈال کر ایک ٹائی ہاتھ ڈال کر زمین پر ادھر ادھر رکھ, قدم بھی نہیں رکھتا ہے. نخرہ تکبر غرور میں چل پھر رہا ہے وہ انسان. کتنے وہ حمق ہے وہ, کتنے جاہل و نادان ہے وہ. جو 2 پیشاب کے ایک پیشاب کے سوراخ سے نکلا اور ایک سوراخ حی سے نکلا وہ انسان. کیا اس کا مقام بول, کیا مقام؟ پیشاب کے راہ سے داخل ہوا اور پھر جوان وہاں سے رتبتے ہو کر راہ حی سے باہر آیا. یہاں سے حیض آتا ہے وہاں سے, کیونکہ خاتون میں 2 ہے. حیض کا مقام اور ہے, پیشاب کا مقام اور ہے. اس لیے اس کا استبراء نہیں ہے. مرد پر استبراء ہے, خاتون پر استبراء نہیں ہے. بھائی سنا یا نہیں سنا ہوگا نا. کیا بھائی استبراء کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ اگر استبراء کر چکے ہوں گے تو وضی مزی جو بعد میں خارج ہو جائیں تو اس وہ نجس بھی نہیں, اس سے وضو ٹوٹتا بھی نہیں. اگر نے کیا ہو تو پھر وہ نجس بھی ہے, وضو ٹوٹتا بھی ہے. فقہی بات چونکہ آپ کے لیے ناگوار ہے, لیکن کہہ رہا ہوں جو جوان محمد شابش. تو یہ عرض یہ کر رہا تھا, اسے غور کریں جو عرض کر رہا ہوں. سوچیں, پیار سے سوچیں. دیکھو پیغمبر صاحب نے فرمایا انظر الی ما قال ولا تنظر من قال. اس جو کہہ رہا نا اس کو نہ دیکھو, اس کی بات کو پرکھو کہ تمہارے لیے خیر اس میں ہے کہ نہیں ہے تو لو. نہیں دیکھو کوئی بول رہا ہو لیکن اس میں حکمت ہے, فلسفہ ہے, حکم شرعی پنہان ہے تو اسے لے لیا کرو. تو جو ہے تمہاری خیر ہے بھائی, تمہارے لیے خیر ہے, پچھتانے سے بچ جاؤ گے. تو اب دیکھو میں نماز کے بارے میں کروں سب کو روک کر کیا نماز کے لیے طہارت شرط نہیں ہے؟ کس سے؟ خواہ حدث سے اکبر ہو حدث سے اصغر ہو. اس سے حدث ظاہر میں نجات نہیں ہے. ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب کے عروج سے پیش آنے سے انسان کے اندر ایک نجاست معنوی پیدا ہو جاتی ہے. وہ مانع ہوتی ہے مسجد میں بیٹھنے کے لیے اگر جنابت ہو, اور قرآن کو چھونے سے, ائمہ طہار کے نام چھونے سے. بغیر وضو کا ائمہ کے نام نہیں چھوڑا جا سکتا. انبیاء اولیاء کے نام چھونا حرام ہے. ہاں جیسے قرآن کا چھونا حرام ہے. تو یہ دور بجوار تو لہٰذا
اسے حدث اکبر کہتے ہیں، جس میں غسل سے وہ حدث رفع ہوتی ہے، اور حدث اصغر اسے کہتے ہیں جس سے وضو سے وہ حدث رفع ہو جاتی ہے۔ اور ایک خبث سے جو ظاہری طور پر لباس خون سے کسی غلط سے نہیں سو، اسے کیا کہتے ہیں؟ نجس، اسے خبث کہتے ہیں۔ خبث، حدث اور خبث فقہی اصطلاحات ہیں، ان سے پاک ہونا نماز کے لیے قرآن کا سورہ المدثر میں ثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک، یہ کھال ہے، کھال یہ بھی لباس، عربی میں کھال کو بھی انسان کے لیے لباس کہا ہے۔ ذکر ربک ہے، ذکر ربک، اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے، طہر ثیابک، اپنے ثیاب کو یعنی لباس کو پاک رکھو۔ یہ ہے طہارت ظاہری، یہ ہے طہارت ظاہری۔ توجہ رکھو، شاید سمجھا سکوں تو میری عصمت نہ کرا سکوں تو خدا معاف کرے مجھے بھی، آپ کو بھی، لیکن کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ اسے کیا کہا؟ طہارت، اسے کیا کہتے ہیں؟ طہارت۔ اور ساتر بھی واجب ہے، مرد کا ساتر چھوٹا ہے، لنگوٹ کافی نماز ہو جانے کے لیے، حضرت نہیں، ہو جانے کے لیے۔ خاتون کے لیے سر کی چوٹی سے پاؤں کے تلوے تک ساتر کیا ہے؟ یعنی اپنی شخصیت کو اپنے جیسوں کی نظروں سے بچانے کے لیے ساتر، بولو، واجب ہے۔ ایک ساتر ہے اور ایک بولو، ایک ساتر ہے، ایک طہارت ہوگی، ایک ساتر اور ایک طہارت ہے، یعنی ستر اور طہارت دونوں نماز صحیح انجام پانے کے لیے ضروری ہے، شرط ہے، زفات شرط خاطر مشروط ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت کیا ہے؟ وَازْجُرْ، اُزْجُرْ 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 فَاہْجُرْ، یہ سورہ مدثر میں آیت ہے، کیا ہے؟ وَازْجُرْ وَازْجُرْ فَاہْجُرْ، کثافتوں سے دور رہو، کثافتوں سے دور رہو، کیا ہے؟ بات نہیں، لہذا دو ہے، ایک نام طہارت ہے اور ایک نام تزکیہ ہے، ایک دوسرے کا نام تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ توجہ ہے، اگر ایک شخص وضو کر کے اپنے ساتر باندھ کر لیکن غیبتیں کر کے آیا ہے، چغل خوئیاں کر کے آیا ہے، سخنچینیاں کر کے آیا ہے، کرتے ہیں اپنی دال روٹی کے لیے بیچارے، نہیں سمجھے، دوسروں کی خوشنودی سخنچینیاں اس لیے تاکہ روٹی میسر ہو اور قائم رہے، اس کا قرب حاصل ہو، نہیں سمجھے، بھائی ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، پورے پاکستان جو سربراہ ہوتا ہے، جو چور بھی ہے، سب کچھ بھی ہو، پھر بھی سارے یہ کہہ جاتے ہیں، کیوں رکتے ہو؟ دیکھتے ہم سب کچھ کیا حالات ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے غیبت کیا یا غضوا ابصارکم کہا، اس کے لکھا لا تغتب بعضکم بعضا ایحب ان تکرہوا من اخیہ، تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کر لو کہ اپنے زندہ مردہ، اپنے مردہ کی گوشت کھانا پسند کرے گا، اگر تم وہ پسند نہیں کرے، لہٰذا اگر تو ان دو صورتوں میں کیا ہے؟ اگر اجنبی کو دیکھ رہا ہے تو دو چیزیں یہاں، ایک ساتر ختم، آنکھوں کا ساتر نہ رہا، اور پھر طہارت تزکیہ بھی ختم، کیونکہ لوگوں کے جو دیکھنے والوں سے چھپانے کے لیے آپ ساتر ہیں نا، تو معبود کا منظر نہیں ہے، معبود جس کی بات کرتے ہو اس کا جائے نظر نہیں ہے، رحمت کا نظر نہیں ہے، اس کو بھی ساتر رکھو نا،
لہٰذا ایک خاتون اجنبی کو دیکھنے سے آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ بے ساتر و بے تزکیہ. لہذا نماز کامل نہ ہوگی، نماز کامل تر نہیں ہوگی. تو کامل تر ہونے کا کیا شرط ہے؟ تو حالت ظاہری بھی چاہیے اور باطنی کا نام تزکیہ. اس سے سرکار یتلو علیہم آیاتہ ویزکی ہیں، یہ تزکیہ ہے. پھر تزکیہ بھی ہو، طہارت دونوں سے نماز پڑھ رہا ہے. یہ نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی نماز ہر فرد انسان نمازی کو برائیوں سے روکتی ہے. لیکن صرف طہارت ظاہری سے نہیں ہے، ساتر ظاہری سے نہیں، جب تک تزکیہ ساتھ نہ ہو. بھائی میری بات آپ سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح ظاہر نجاست سے لباس پاک رکھنا اور ساتر رکھنا ضروری ہے، اس طرح قانون شکنی سے جو بے ستری ہے اور نجاست آتی ہے، طہارت ختم ہو جاتی ہے، وہ تزکیہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا طہارت ظاہری رہتی ہے لیکن تزکیہ نہیں رہتا ہے. نماز کو دونوں چاہیے، نماز کو دونوں چاہیے. کیا دونوں چاہیے؟ طہارت ظاہری بھی چاہیے اور تزکیہ حقیقی بھی چاہیے. پھر اس کا عمل ایسا ہوگا جب فرشتوں کے ساتھ جا رہا ہوگا، پلٹ کر کہے گا نمازی کو، حفظک اللہ کما حفظتنی، اے نمازی جس طرح تمہاری میری حفاظت کی، اب مجھے عروج کا موقع دیا، میں جا رہی ہوں، تجھے بھی خدا ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے. دعا دیتی. بولو کیا تزکیہ نفس ہے؟ کیا جانب کرتے نہیں دیکھتے؟ کیا غیبتیں نہیں کرتے؟ چغل خوریاں نہیں کرتے؟ کیا وہ اعضاء طاہر رہتے ہیں؟ قانون شکنی کے بعد وہ طاہر رہتے ہیں، ساتر رہتے ہیں. جب تزکیہ ختم ہوا تو وہ ساتر بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ تزکیہ بھی، نماز ادھوری ہو جاتی ہے، اس لیے اس میں پاور ختم ہو جاتا ہے. تو آپ بچا نہیں سکتی ہے، لڑکھڑاتی ہے. لیکن بوڑھا آدمی اس میں کھڑے ہو کر استقامت کہاں کر سکتا ہوں بھائی؟ اس طرح انسان کی نماز اس عروج کو تب جا سکتی ہے طہارت بھی ہو اور تزکیہ بھی ہو. تزکیہ کے لیے کیا ہے؟ لباس کی طہارت کے لیے فثیاب کا تحقیر ہے سورہ مدثر میں. فَزْجُرْ فَحْجَرْ، یہ تزکیہ ہے. ان سے دور رہا کرو، جس میں قانون شکنی ہوتی ہے اسے دور رہا کرو. تم میں تزکیہ آئے گا، طہارت ہوگی، ہر عمل کارآمد ہوگا، نتیجہ خیز ہوگا. توجہ بھائی ہے یا نہیں ہے؟ تھک چکے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. بس صرف ایک بات ختم کروں گا اور ہوگی آپ کا. ایک، کیا رخ کعبہ کے بغیر نماز ہو سکتی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقبال. نظر طرف متوجہ ہو جانا، ملتفت رہنا. اسی رخ تم جہاد 6 خوف، قہر، یمین، یسار، امام، خلف، ایسے ہی ہے نا 6 جہاد. ان میں سے کون سی جہاد جس سے رخ کر کے ملتفت رہنا ضروری ہے؟ بولو. یہاں کعبہ ہے. 6 جہادوں میں سے کون سی جہاد جو رخ کعبہ، سمت کعبہ ہے؟ آپ کی زبان میں سمت کعبہ. سمجھ میں نہیں؟ اسی طرح پروردگار کو اپنے قلب کی توجہات میں مرکوز رکھا. جس طرح ظاہراً اس کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر قبلہ قرار دے کر اپنے فرض شناسی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، اسی طرح پروردگار عالم ایک مرکز کل کائنات ہے، دل اسی طرح متوجہ رہے. ایسے ہوتا ہے. بولو. شیخ حضرات میں سے مجھے کہا تھا سال گزشتہ،
آپ کے خطبہ ہونے تک میں اپنی دکان کا حساب کتاب پورا کر لیتا ہوں. آپ کے خطبہ ختم ہونے تک اپنی دکان کا حساب کتاب پورا کر لیتا ہوں. شاباش شاباش، بس تم ہی تو ہے، بس اور کون ہے. تو جو کر رہا ہوں. میرا خان بات ختم ہوا تو یہ نماز اور واجب ظہر واجب کیوں ہے بتا چکا ہوں. عصر کے لیے چھوڑ چکا ہوں. عصر جو ہے نا، عصر نماز عصر کی تاثیر کیا ہے اسے پہلے رکھ سمجھو. جو نماز عصر پڑھتا ہے نا اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کا بدن ان نمازوں کے ابدان جہنم کے آ کر حرام قرار دیے جاتے ہیں. اور خدا نے فرمایا میں تمہیں ابراروں کے ساتھ ہم نشینی دوں گا اور اپنی رحمت سے اشرار سے دور رکھوں گا. یہ کس کا کام ہے؟ تو لہٰذا نماز عصر کے بعد آپ دیکھیں نماز عصر جناب آدم و حوا کہاں رکھے گئے تھے؟ باغ میں. ان کو کہنا کل امیر حالات ہے، تم وہاں کوئی پاکستانی تو نہیں ہے جو جی چاہے جی جہاں سے چاہے کھاؤ پیو عیش کرو تعیش کرو. کون سے نے کہا؟ خدا نے. کل واشرب نہیں ہے. آپ سمجھا ہی نہیں کس طرح کے ان کو اختیارات ہیں فرا دیتی. وَسَلَمَ شیطان عَصَىٰ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. ذرا سے کھایا نا. یہ نماز عصر اس کے بعد فرض ہوئی ہے تاکہ انسان شریر لوگوں کی شر سے محفوظ رہے. ایسی نماز عصر اس لیے فرض ہوئی تاکہ سرکار فرماتے مجھے اور میری امت کو اشرار کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے فرمایا. اور اسی کو نماز وسطیٰ کہا اور قرآن نے کہا حافظوا صلاۃ الوسطیٰ. میں خصوصی طور پر اس کی حفاظت کرتا ہوں. درود جوان محمد. جلدی کرنے سے تو میری باتیں مس تو نہیں ہو رہی، پہنچ رہی ہے نا. نہیں پہنچے کوئی بات نہیں. جس طرح کچھ آئے تھے مدینہ سے مکہ، کوئی رسول ہے وہ کیا کہتے ہیں سنو. انہوں نے کہا کہ مسجد میں نہیں لے جاتے، تم روئی سے اپنے کانوں کو بند کرو. انہوں نے بند کرا دیا. پھر انہوں نے کہا نہیں وہاں کر کے ان کو بتا دوں. انہوں نے کھول دیا. اب آپ اپنے کانوں کو بند بھی کر سکتے ہیں. روئی ایک مولوی کیا کر رہا ہے کل یاد آئے گا کہ مولوی کیا تھا، کیا کچھ کہہ رہا تھا، ہم نے کیوں کچھ لیا نہیں. اس وقت یاد ہوگا، اب یاد نہیں رہے گا. درود بھیجوان محمد. یہ مولوی بھی عمرہ جی کے سامنے زان ادب طے کر کے تلمس کیا ہے. ایسی بات نہیں ہے کسی مدرسے پاکستانی سے مدرسے فارغ ہو کر نہیں بول رہا ہوں. اور نماز مغرب تو مختصر کر نماز مغرب ادا کیے جانے کے بعد حکم ہے کہ تم نے میرے فرشتوں کو راضی کر کے عمل کی صحت دکھا کر بھیجیں. مجھ پر حق ہیں، حق علیہ ہے. کون؟ پروردگار عالم خالق کون و مکان محیی و ممیت. فرما رہا کیا فرما رہا؟ حق علیہ اعطیکم منیتکم یوم القیامہ. میں تمہاری خواہش و آرزو کو پوری کر دوں گا قیامت کے دن. مجھ پر حق ہے. کس سے؟ بولو کس سے؟ مغرب کی نماز ادا کیے جانے پر. اور اس وقت وعدہ ہے تم اگر اہل ہو تو دعا کرو، میں تمہاری دعا سنوں گا. میں نے سرکار سے کہا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. حبیب ان سے کہو جو کا پوچھتے ہیں تمہارا پروردگار دور نہیں ہے، تمہارے شرک سے قریب تر ہے اور وہ تمہاری ہر آواز کو، آرزو کو، خواہش کو سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے. لیکن تم بھی دعانا یؤمنو بے، ان پر ایمان لاؤ، لعلہم یرشدون. صرف خود نہ مانگو کچھ، اطاعت گزاری ہو کر اطاعت گزاری کے بعد مانگو تو دیا جائے گا تاکہ رشد و ہدایت پاؤ گے.
اللہ سامنے مغرب اس لیے مختصر نماز فجر وہ کہتے ہیں ذاکر کہا کرتے تھے اس کو وہاں بڑے ایک ذہین بندہ ہے جو نعرہ لگا رہا ہوں کہ یہ ہمارا ہاں نعرہ والا نہیں ہے، ہاں ہمارا ہاں پیغام رسانی ہے، حق رسانی ہے، حق رسانی میرا فرض ہے، خواہ آپ سنیں یا نہ سنیں، اتمام حجت کرنا مجھ پر واجب شرعن۔ میں کل اپنے پروردگار سے کہوں گا پروردگار میں اپنے حالت کے مطابق جو کچھ مجھے عطا ہوا تھا میں دیتا رہا، نہ کسی فیس نہ کوئی تنخواہ نہ کچھ آپ میں سے کسی کا نیاز مند نہیں ہوں، نہ تھا نہ ہوں گا، اسے یاد رکھیں، صرف خدا کے لیے، خدا کے لیے، اسے لو باہر کے جب آفتاب طلوع کرتا ہے کہ شعائیں شیطان کے سینگ پر پڑتی ہیں، شعائیں، لہذا اس کے طلوع سے پہلے ان کفار کے سجدے کرنے سے پہلے میں نے میری امت کو حکم ہے کہ ان سے پہلے سرعتاً سجدے میں رکوع میں جائیں تاکہ ان کی عبادت وخرہ ہو جائے، ان کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، منفرد ہو جائے، متفرد ہو جائیں، مشخص ہو جائیں۔ وہ لفظ وخرہ کا ترجمہ کر رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ درود جوان محمد۔ بس ایک ہی دعا کرتا ہوں، ختم ہوا، میں نے اصل خطبہ شروع کیا تو وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، اگلے جمعہ آپ کی سماعت خراشی ہوگی، مومنین کے لیے ہدایت ہوگی۔ درود جوان محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، قابل التوب غافر الذنب قابل التوب وهو غفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ، الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ والسلام، وقال قل یا عباد الذین آمنوا قل یا عباد الذین اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی حبیبہ تعلیما لکم وتشریفا صفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید الانبیاء والمرسلین محمد عبدک ورسولک امینک قبل السر صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك۔ اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وآخر الذين رجبت علمك وجعلت حاضرا لما شئت من خلقك والدليل على من بعث رسالتك صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك۔ اللهم صل على فاطمة بنت نبيك زوجة وليك أم الستين الحسن والحسين الطهرة الطاهرة المطهرة التقية النقية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقبل إحصائها غيرك۔ اللهم صل الحسن والحسين سيبتي نبيك سيدي أهل الجنة، صل علي بن الحسين قائم أمرك سيد العابدين، صل محمد بن علي باقر النبي، صل جعفر بن محمد الصادق، صل موسى بن جعفر الكاظم، صل علي بن موسى الرضا والدين، صل محمد بن علي القائم أمرك، صل على علي بن محمد ولي الدين، صل حسن بن علي الآمن أمرك العسكري صلواتك عليهم أجمعين۔ اللهم صل حجتك وليك القائم في خلقك
صلاة تامة نامية باقية تعجل بها رجاء إنا نتقرب إليك بحبهم ولايتهم فارزقنا خير الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.